مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة بأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد في اول كلامنا، اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج دوسری تاریخ ہے۔ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں سورۃ الفجر میں ایک آیت کریمہ ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ 10 راتیں ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی دن اور رات فضیلت والے ہیں تو وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، شروعات کا 10۔ اس لیے کہ اس میں بہت بڑی بڑی عبادتیں ادا کی جاتی ہیں۔ اس میں اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اس میں سے ایک بنیاد، ایک رکن حج والی عبادت ادا کی جاتی ہے۔ اس میں قربانی والی عبادت ادا کی جاتی ہے۔ اس میں تکبیر تشریق والی عبادت ادا کی جاتی ہے۔ اس میں عرفات کا روزہ رکھنے والی عبادت ادا کی جاتی ہے۔ الغرض بہت ساری فضیلتیں ہیں اس میں، تو لہٰذا ان 10 دنوں میں ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم جتنا ہو سکے عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں۔ روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، صدقات و خیرات ہے، یہ عبادتوں کا عنصر ہے۔ راتیں ہیں، دن ہیں، اور کوشش کرے اس بات کی کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یہ 10 دن اللہ کی نظر میں بڑی فضیلت والے ہیں۔ آج دوسرا دن ہے، آج کیا ہے؟ دوسرا دن ہے۔ اور ان 10 دنوں میں جن حضرات پر قربانی واجب ہوتی ہے وہ حضرات ناخن ہیں، بال ہیں، کاٹنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں تاکہ حاجیوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اس طرح سے حاجی حالت احرام میں ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتا تو ہم تو حاجی نہیں ہے لیکن ان کی مشابہت اختیار کریں۔
یہ مستحب ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، اتنی بات یاد رکھیں۔ تو لہذا یہ ذوالحجہ کے جو ایام چل رہے ہیں ان ایام کی قدر کریں۔ دوسرے نمبر پر ان دنوں میں سب سے اہم عبادت جو ہماری طرف اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتی ہے وہ ہے قربانی۔ کون سی عبادت ہے؟ قربانی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ 4,500 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا، لیکن آج تک اللہ رب العزت نے اس واقعے کو باقی رکھا، تو لہٰذا ہم بھی ہر سال اس مسئلے کو، اس کی فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں۔ گزشتہ سال بھی بیان کیا تھا، پچھلے سال بھی بیان کیا تھا، اس کے اگلے سال بھی بیان کیا تھا، اور انشاءاللہ آئندہ سال بھی زندگی بھر ہم اس واقعے کو اور اس مسئلے کو آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے، تاکہ آپ کی بعد میں آنے والی نسلیں اس سبق کو کبھی نہ بھولیں۔ مرور زمانے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بیچ میں داخل ہو جاتی ہیں۔ زمانہ جب گزرتا ہے نا تو بہت ساری نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں، داخل ہو جاتی ہیں، جو غیر شرعی ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہر مرتبہ اس سبق کا تذکرہ کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ سبق تازہ رہے اور یاد رہے، اور اس میں کوئی خرافات، رسم و رواج اور باطل عقائد اس میں داخل نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا ان دنوں میں سب سے اہم عبادت قربانی ہے۔ قربانی کے لیے جد و جہد کرنا، جستجو کرنا، محنت کرنا، قربانی کے جانور کو تلاش کرنا اور اس کی تحقیق کرنا، یہ ساری چیزوں میں مشغول ہونا عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی ہے، بلکہ امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ حجۃ الوداع کے نیت سے احرام باندھ کر جب نکلے ہیں تو ساتھ میں 63 اونٹوں کو لے کر نکلے ہیں۔ کتنے اونٹوں کو؟ بولو، 63 اونٹوں، 63۔ اور بقیہ 100 پورے کرنے کے لیے جو اونٹ باقی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن کے حاکم تھے، ان کو پیغام بھجوایا کہ وہاں سے بقیہ اونٹوں کو لے کر آ جائے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب حج کے ارکان پورے کر چکے، جب قربانی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے، اپنے ہاتھ مبارک سے 63 اونٹوں کو نحر کیا۔ کتنے اونٹوں کو؟ 63 اونٹوں کو نحر کیا۔ بقیہ اونٹوں کو فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ نحر کرو۔ ہانڈی چڑھائی گئی، ہر ہانڈی سے ایک ایک لقمہ لیا۔ قربانی کا گوشت کھانا بھی ثواب ہے، تقسیم کرنا بھی ثواب ہے، تو اس کے ہر عمل میں کیا ہے؟ ثواب۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو یوم النحر میں پسند نہیں ہے سوائے احب الی اللہ من احراق الدم، خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل اتنا زیادہ پسند نہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے، لبرل قسم کے لوگ، مغربی کلچر کے لوگ، یا جن کو اسلام کے کچھ احکامات سے وحشت ہوتی ہے، ایسے ذہنیت رکھنے والے لوگ اور ان کے دیکھا دیکھی میں کچھ مسلمان بھی ایسے اعتراض میں، ایسے باطل باتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ اتنی بھوکمری ہے، اتنی غربت ہے، مسلمان ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، مسلمان حالات کے اعتبار سے کمزور ہیں، کتنے ممالک ہے جہاں پر مسلمانوں کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، تو لہٰذا اس مرتبہ قربانی کو ڈراپ کر دیتے ہیں اور ساری قوم پیسہ اکٹھا کریں اور وہ پیسہ اٹھا کر کسی رفائی کام میں لگا دیں، یا مسلمانوں کی ترقی کے لیے لگا دیں، یا مسلمانوں کی غربت کو ختم کرنے کے لیے لگا دیں۔ الفاظ کتنے خوبصورت لگتے ہیں نا، کتنی مسلمانوں کی بھلائی کی بات ہو رہی ہے،
کیا ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی بولو بھلائی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ اللہ کو کوئی عبادت کوئی عمل پسند نہیں۔ اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتے تھے اللہ کا کیا منشا ہے، اللہ کی کیا مرضی۔ اعتراض کرنے والے آگے بڑھ کے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وضو میں پانی صرف کرنے کے بجائے، نماز میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے، اور حج اور عمرہ کے لیے اپنا پیسہ اور وقت ضائع کرنے کے بجائے اتنا کام اتنا وقت جو ہے تجارت میں لگا دو، اکنامی بڑھے گی، قوم کا بھلا ہوگا۔ کیا کرو گے؟ نمازیں چھوڑ دو گے، حج عمرہ کرنا چھوڑ دو گے؟ بولو۔ ہاں، اگر آپ کو اپنے قوم کی حقیقت میں فکر ہوتی تو یہ اعتراض اس جگہ بھی ہوتا جس وقت میں قوم شادی بیاہ پر مال کو لٹاتی ہے اور بے جا رسم و رواج پر اپنے مال کو لٹاتی ہیں اور پارٹیوں میں اپنے مال کو لٹاتی ہیں، اور جب کسی کا برتھ ڈے آتا ہے لاکھوں روپے وہاں پر لٹائے جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی اعتراض ہونا چاہیے تھا، اور وہاں جا کے شادیوں اور پروگراموں میں جا کے شرکت کر کے کھانا کھا کے تعریف کر کے آ جاتے ہیں، اور ایسے وقت میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اور قربانی یہاں 10-20 ہزار کی قربانی ہے، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا ہے، وہاں انسان کو کیا ہو رہا ہے؟ اعتراض ہو رہا ہے۔ وہ عبادت الگ، صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ کی، شریعت نے غریبوں کی خیر خواہی کو چھوڑا نہیں ہے، غریبوں کے حال کو ان کے حال پر چھوڑا نہیں ہے۔ شریعت نے سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ کا ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے۔ اگر مسلمان 100% جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ وقت پر اور صحیح انداز میں جتنی قربانی جتنی زکوٰۃ اس پر واجب ہے امانت داری کے ساتھ اگر وہ زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ نکالیں اور مستحقین تک تحقیق کے ساتھ اگر پہنچائیں، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس امت میں کوئی مسلمان غریب باقی نہیں رہے گا۔ اتنی زکوٰۃ نکلتی ہے مسلمانوں کی، اور اس میں شرط لگائی ہے کہ زکوٰۃ دینا بھی ہے تو مسلمان کو دینا ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے معلوم؟ کچھ خرابیاں امت میں ایسے بھی ہیں کہ جس کے پاس مال رہنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق سمجھتا ہے، تو ایسے لوگوں کی ذہنیت کا ہم علاج نہیں کر سکتے۔ ہوتا ہے نا ایسا، ساری چیزیں ہیں، وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن گیا یا معاملہ اتنا عافیت والا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مال کی کثرت کے لیے، مال بڑھانے کے لیے، مال زیادہ جمع کرنے کے لیے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ میں جانتا ہوں، ایک عورت تھی مسجد کے سامنے بھیک مانگا کرتی تھی، 4-5 فلیٹ اس کے کرائے پہ چلتے تھے، لوگوں کو بیاج سے پیسہ دیتی تھی، اور مسجد کے باہر آ کے کیا کر رہی ہے؟ نام مسلمان ہے۔ تو تم ایسے لوگوں کو کچھ کر نہیں سکتے نا۔ اور رہی بات مستحقین کی، تو اگر زکوٰۃ نکالنے والے، اس کے لیے بھی شریعت نے سوچا ہے، ان کا بھی خیال کیا ہے، اور جا بجا صدقات اور خیرات کی، نفلی صدقات کی، نفلی خیرات کی شریعت نے بے حد امت کو ترغیب دلائی ہے کہ صدقات دیتے رہو، روزانہ دیتے رہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ اور مصیبت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، صدقہ پہلے پہنچتا ہے، مصیبت پیچھے رہ جاتی ہے۔ صدقہ دینے سے انسان کی موت جو ہے نا عافیت والی بن جاتی ہے، بری موت سے انسان بچتا ہے۔ صدقات اور خیرات دینے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ جہنم کے عذاب سے بچاتے ہیں، بقیہ مال کی اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ صدقات اور خیرات سے انسان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کتنی فضیلتیں بیان فرمائے۔ یہ عام صدقات کیے ہیں، روز مرہ کے صدقات کیے ہیں۔ تو شریعت نے بھائی تم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے وہی لبرلزم لوگوں کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے الحمدللہ پہلے ہی سوچ کے رکھا ہوا ہے۔ اور ہم نے دیکھا الحمدللہ مسلمان اس میدان میں بھی پیچھے نہیں ہیں،
جب بھی اس ملک کو ہوں یا اس قوم کو ہوں یا انسانیت کے لیے ہوں، جب بھی آگے کھڑے رہنے کی ضرورت پڑی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان قوم آگے رہی ہے، چاہے جانی اعتبار سے ہو چاہے مالی اعتبار سے ہو۔ آزما کر دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارے سامنے تو بھائی کرونا کا یہ حال ہے۔ تم اپنے گھروں میں ڈرے بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان اپنے جان پر کھیل کر تمہارے مردوں کو جلا رہے تھے، تمہارے ریتو رواج کے مطابق جلا رہے تھے، اور جو بھوکے تھے سرکار منہ دبا کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہاں پر امت مسلمہ اور مسلمان قوم آگے آ کر ان کے بھوکوں کا مداوع کر رہی تھی، بھوکوں کو کھانا کھلا رہی تھی اور ان کے سفر کا انتظام کر رہی تھی۔ چاروں طرف سے پازیٹیو خبریں آ رہی تھی، ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا ایسا، یہ کوئی ڈھکے چھپی چیزیں نہیں ہیں، اور یہ بہت 100-200 سال پرانا المیہ، 100-200 سال پرانی داستان بیان نہیں کر رہا میں آپ کو، یہ چند سال پہلے کے واقعات جو ہم لوگوں نے دیکھے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ مسلمان قوم اس میں بھی پیچھے، غریبوں کے، محتاجوں کے اور بھوکوں کے مدد کرنے میں اس میں بھی ہماری قوم جو ہے پیچھے نہیں ہے الحمدللہ۔ تو لہذا ایسا گیان دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ گیان اپنے پاس ہی رکھیں، وہ نالج اپنے پاس ہی رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں 3 کروڑ جانور قربانی کے دنوں میں ذبح ہوتے ہیں، کتنے کروڑ؟ 3 کروڑ جانور ذبح ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کا قتل عام ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو یہ کہا جائے کہ بھائی تمہیں ان دنوں کے اندر ذبح ہونے والے، قتل ہونے والے جانور نظر آتے ہیں، لیکن پورے دنیا میں سال بھر میں 72 ارب جانور ذبح ہوتے ہیں جو صرف کھانے کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں۔ ایک دن میں 20 کروڑ اور پورے سال میں کتنے؟ 72 ارب جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، صرف کس کے لیے؟ کھانے کے۔ کتنا چکن ذبح کیا جاتا ہے، کتنے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، کتنے سور ذبح کیے جاتے ہیں، 58 کروڑ سور ساری دنیا کے اندر ذبح کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی تو جانور ہے نا، یہ بھی کیا ہے؟ مچھلیوں کی تو کوئی گنتی نہیں ہے، کتنے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں صرف کس کے لیے؟ کھانے کے لیے۔ اور تمہیں اعتراض صرف فقط مسلمانوں کے ان 3 دنوں میں ذبح کرنے پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات اندر کی کچھ اور ہے، بات اندر کی کچھ اور ہے۔ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں قربانی میں، بے زبان جانوروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، یہ بھی کہتے ہیں نا بے زبان جانوروں کو، یا جانوروں کو بچانے کے لیے انسانوں کا خون کیا جا رہا ہے، جانوروں کو بچانے کے لیے، یعنی یا ہمارا علم ہی آئے ہیں کہ ہمارے سامنے انسانوں کا خون جانوروں کے خون سے سستا ہو گیا ہے، انسانوں کا خون جانوروں کے خون سے پتلا ہو گیا ہے، انسانوں کا خون جانوروں کے خون سے بے اہمیت ہو گیا ہے، کہ جانوروں کو بچانے کے لیے کس کو قتل کیا جا رہا ہے؟ انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور جانوروں کو ذبح کرنے سے اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو کتنے ایسے جانور ہیں جو خود جانور دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، کتنے ایسے جانور ہیں جو بھوکمری میں مر جاتے ہیں۔ سب سے اہم اور فضیلت اور اعلیٰ والی موت جانوروں کی وہ ہے کہ اس کو لٹایا جائے اور جس نے پیدا کیا اس کے نام پر اس کو ذبح کر دیا جائے، اس سے اعلیٰ اور کیا موت ہوگی؟ مرنا تو وہی سبھی کو ہے۔ اور ایک حکمت کی بات بتاتا ہوں، اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے اندر 2 قسم کی مخلوق بنائی ہیں، ایک کو خادم بنایا، ایک کو مخدوم بنایا، ایک کو خادم اور ایک کو مخدوم۔ خادم کہتے ہیں مخدوم کی خدمت کرنے والا، اور مخدوم کو بنایا تاکہ تمام چیزوں سے خدمت لے سکیں، اور مخدوم بنایا اللہ رب العزت نے انسان کو اور بشر کو۔ کس کو بنایا؟ یہ مخدوم ہے، اور ساری کائنات کی چیزوں کو اللہ رب العزت نے اس کی خدمت میں لگا دیا۔ چاند بھی انسان کی خدمت میں ہے، سورج بھی انسان کی خدمت میں ہے، آسمان سے برسنے والا پانی بھی انسان کی خدمت میں ہے، زمین سے اگنے والا اناج بھی انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ یہ ساری جو ہے نشو و نما اور جو گردش ایام ہیں، یہ ساری چیزیں یہ کس کی خدمت کے لیے ہیں؟
بولو انسانوں کے لیے. انسان گائے سے کام لیتا ہے, بیل سے کام لیتا ہے, انسان گھوڑوں سے کام لیتا ہے, انسان اونٹوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, ہاتھیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, مرغیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, اس کے انڈوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے. فائدہ اٹھانے کی شکلیں الگ الگ ہیں, فائدہ اٹھانے کے طریقے الگ الگ ہیں. کوئی جانوروں سے وزن اٹھانے کا کام لیتا ہے, کوئی جانوروں سے گوشت کے کھانے کا کام لیتا ہے, کوئی جانوروں سے حفاظت کا کام لیتا ہے, کوئی جانوروں سے اس کے چمڑوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, اس کے چمڑوں کا استعمال کر کے اپنا کام نکالتا ہے, کوئی جانوروں کے دانتوں سے اپنا فائدہ اٹھاتا ہے. اتنے سارے چیزوں میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں, اور اعتراض ہو گیا تو صرف اس پہ ہو گیا گوشت کے کھانے سے. بے زبان جانور, بے زبان جانور صرف یہی ہے, مرغیاں نہیں ہے. بولو مرغیاں نہیں ہے, مچھلیاں نہیں ہے. کروڑوں کی تعداد میں مچھلیاں مارکیٹ میں بکتی ہے, کروڑوں کی تعداد میں مرغیاں مارکیٹ میں بکتی ہے. یہ فضول کے سوالات ہیں. یہ کیا ہیں؟ بولو فضول کے سوالات. ہمیں ان اعتراض کی طرف توجہ نہیں دینا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو استطاعت دی ہے, مسلمان ہیں, آزاد ہیں, مقیم ہے. کیا ہے؟ مقیم. اگر قربانی کے دنوں میں بندہ اگر مسافر ہے, سفر میں, تو مسافر پر قربانی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو. مقیم ہے, مسلمان بھی ہے, آزاد بھی ہیں, اور صاحب نصاب ہے. اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ گیا. 7.5 تولہ سونا, 52.5 تولہ چاندی, یا اتنا کیش کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے. اتنا اگر اس کے پاس مال ہے تو ایسے بندے پر قربانی واجب ہے. اس کو قربانی دینا ہے, چاہے آپ بکرے کی قربانی دو, چاہے آپ حصے کی قربانی دو. یہ آپ پر ضروری ہے. بعض لوگوں کے گھروں میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ گھر کے اندر 5 6 7 افراد ہیں, کمانے والے 3 ہیں, 3 پر زکوٰۃ فرض ہے, 3 پر قربانی واجب ہے, لیکن ایک ہی جانور ذبح کرتے ہیں, وہ بھی ابا کے نام پہ. اس کے نام پہ پرمپرا چلی آئے. گھر کے بڑے, گھر کے بڑے, گھر کے چھوٹے, گھر کا سمجھدار, گھر کا بیوقوف, یہ اس کے اوپر زکوٰۃ اور قربانی کا دار و مدار نہیں ہے. جس پر قربانی واجب ہے, چاہے وہ بڑا ہو یا عمر میں چھوٹا ہو, ایسے بندے پر قربانی کرنا ضروری ہے. اگر افراد گھر میں کمانے والے 3 اور تینوں صاحب نصاب ہیں اور تینوں آزاد ہیں, ابھی آزادی کا ہی مسئلہ چل رہا ہے, اور تینوں مسلمان ہیں الحمدللہ, تو تینوں پر قربانی کرنا بولو واجب ہے اور ضروری ہے. یہ غلطی ہوتی ہے مسلمانوں سے. تو لہٰذا جتنے سب پر قربانی, صاحب نصاب مسلمان ہیں, مقیم ہے, سب پر قربانی کرنا ضروری ہے. اور قربانی کے ایام 10 11 اور 12 ذی الحجہ ہیں. 10 11 اور 12 ذی الحجہ, یہ 3 دن. افضل دن 10 ذی الحجہ ہے. افضل دن کون سا ہے؟ 10 ذی الحجہ. اور جائز دن 11 اور 12. رات میں قربانی کرنا پہلے زمانے میں مکروہ تھا, اس لیے کہ لائٹنگ کا انتظام نہیں تھا, روشنی کا انتظام نہیں تھا, تو جانوروں میں جو نسوں کو ذبح کر کے خون بہانا شرط ہے. رات میں نظر نہیں آئے گا صحیح طریقے سے ذبح ہوا یا نہیں ہوا, اس کے لیے کہا گیا کہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے. لیکن آج کے زمانے میں رات میں کرکٹیں کھیلی جا رہی ہیں, رات میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو لہٰذا قربانی کرنے میں کوئی حرج, روشنی کا انتظام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اپنے مال کا صحیح استعمال وہ ہے کہ جس جگہ پر اللہ نے خرچ کرنے کو کہا, جس جگہ پر اللہ نے قربانی کرنے کو کہا, اپنے مال کا وہاں استعمال کریں گے. اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ شوق سے قربانی کرتے ہیں, حیثیت سے زیادہ قربانی کرتے ہیں. جب دیکھتا ہوں نا کہ سال بھر ان کی لائف اسٹائل کیسی ہے, اور جب پتہ چلتا ہے کہ بھائی قربانی کا جذبہ ایسا ہے کہ بندے نے 50,000 کا بکرا لے کر آیا, ماشاءاللہ 50,000 اللہ کے نام پہ کیا کر دیا. ایسے لوگ بھی ہیں مارکیٹ میں, آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے الحمدللہ. تو ایسے دنوں کے اندر قربانی کے محنت میں لگنا بھی عبادت ہے. قربانی کے محنت میں لگنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ ضروری ہے.
اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھے، لیکن ساتھ میں تحقیق کے ساتھ کہ قربانی کون سی ضروری ہے، کون سی قربانی، کون سے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ چند جانور شریعت نے بتلائے ہیں، بکرا یا بکری، اونٹ اور اونٹنی، اسی طرح گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، دمبا ہے، یہ جانور ہیں جس کی قربانی کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ بکرا یا بکری ہے تو سال سے اوپر کا ہونا ضروری ہے، اگر دمبا ہے تو 6 مہینے سے اوپر ہو لیکن سال کا لگنے والا ہو تو ایسے دمبے کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ گائے، بیل، بھینس ہے تو یہ 2 سال سے اوپر کی ہونی چاہیے، اونٹ اور اونٹنی اگر ہے تو 5 سال سے اوپر کی ہونی چاہیے، 1 دن بھی نیچے نہیں ہونی چاہیے، 1 دن بھی نیچے نہیں ہونی چاہیے، صحیح سالم ہونا چاہیے۔ سینگ اگر اکھڑ گیا وہ بھی جڑ سے اکھڑ گیا، کہاں سے؟ ٹوٹا ہوا ہے ہلکا سا اوپر یہ چل جائے گا، لیکن جڑ سے اگر اکھڑ گیا تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ بات سمجھ، اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ اپنے پاس ہے ابھی، اس لیے کہ عید سنیچر کو ہے 7 جون کو، تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ اپنے پاس ہے، تو جو ضروری مسائل ہوں گے آئندہ جمعہ کو بیان کیا جائے گا۔ ابھی ہمارے سامنے جو چند مسائل جو ضروری سامنے ہیں ان کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اس میں سے ایک ہے عرفات کا روزہ، عرفہ کا روزہ، عرفات کا نہیں، عرفہ کا روزہ، یہ آ رہا ہے اگلے جمعہ کو، 9 ذی الحجہ کب آ رہی ہے؟ اگلے جمعہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن صیام یوم عرفہ احب الی اللہ، عرفہ کے دن کا روزہ مجھے امید ہے، احتسب، مجھے امید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یکفر السنۃ قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ مجھے امید ہے کہ اللہ جو عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو اللہ کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو لہذا آئندہ جمعہ 9 ذی الحجہ عرفات کا روزہ ہے، ان دنوں میں سب کوشش کرے کہ روزہ رکھے۔ ہاں، ایک ہی روزہ ہے، 2 روزے جو ہے نا، یہ 2 روزے یہ محرم میں عاشورہ کے وقت میں اگلا پچھلا روزہ ملا کے رکھنا ہے، اس لیے کہ عرفہ یہ 9 ذی الحجہ ہے اور اس کے بعد جو تاریخ آتی ہے وہ کون سی ہے؟ 10 ذی الحجہ، اور 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام۔ پورے سال میں 5 ایام ایسے آتے ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، اور 3 اس کے بعد ایام تشریق ہے۔ کیا ہے؟ ایام تشریق، یہ ہمارے لیے گوشت کھانے کے لیے چھوڑ دیے ہیں تاکہ کوئی بندہ سال بھر کس کے روزہ رکھنے کا اگر معمول ہے تو عید کی نماز ہو گئی پھر حضرت روزہ رکھنے لگ گئے، شریعت کہتی ہے نہیں بھائی، یہ 3 دنوں سال بھر روزہ رکھو، لیکن یہ 3 دن اپنے آپ کو روکے رکھو، اور جتنا گوشت قربانی میں ذبح کیا ہے اس کو کیا کرو؟ اس کے مزے اڑاؤ، اس سے لطف اڑاؤ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہے ہمارے لیے، ہم کو چاہیے کہ اس میزبانی سے لطف اٹھائے۔ تو یہ 5 دن جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں، پورے سال میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، تو اس میں سے اور کچھ ایام ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا باقی ایام کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے، جیسے ہر مہینے کے 3 دن کے روزے، ایام 20 کے روزے جس کو کہتے ہیں 13، 14 اور 15 تاریخ جو ہے اردو تاریخ، ان دنوں میں روزہ رکھنا ثواب ہے، سنت ہے۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کے روزے رکھنا سنت ہے، اور یوم عاشورہ کا روزہ اور اس کے اگلا پچھلا ساتھ میں ملا کے روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ فضیلت والا عمل ہے، اسی طرح عرفات کا روزہ بھی فضیلت والا، باقی دنوں کے مقابلے میں اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح ایک اور عبادت آئندہ جمعہ سے ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، بلکہ یہ واجب ہے، روزہ رکھنا تب بھی واجب نہیں ہے، لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں جو ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے جو واجب ہے وہ ہے تکبیر تشریق۔ کیا ہے؟ تکبیر تشریق۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 23 نمازیں ہونی چاہیے۔ کتنی نمازیں؟ 23 نمازیں، عید کی نماز کو چھوڑ کے 23 فرض نمازیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کیا ہے؟ بولو میرے ساتھ ایک مرتبہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر مرد بالغ مرد عورت پر واجب ہے، ہر بالغ مرد عورت پر واجب ہے، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ منفرد ہو، چاہے وہ مسبوق ہو۔ امام سمجھ میں آ گیا کس کو کہتے ہیں؟ امام مہدی نہیں، نماز پڑھ رہے جو امام ہے وہ امام، اس پر بھی واجب ہے، سلام پھیرتے کے ساتھ وہ بھی پڑھے گا۔ دوسرے نمبر پر مقتدی، جو امام کے پیچھے کھڑے رہ کے اقتداء کر رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر مسبوق، جس کی ایک آدھ رکعت چلی گئی، ایک رکعت چھوڑ گئی، اب امام نے سلام پھیر دیے، کھڑے ہو کے ہم اپنی نماز پوری کر رہے ہیں، تو ایسا بندہ بھی اپنا سلام پھیر کر وہ کیا کرے گا؟ تکبیر تشریق پڑھے گا۔ منفرد تنہا نماز پڑھ رہا ہے، وقت نہیں ملا، بعد میں آ گئے، نماز ہو چکی تھی، اب اکیلے پڑھ رہے، سلام پھیرنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ تکبیر تشریق پڑھے گا۔ اگر کسی کی تکبیر تشریق بھولے سے رہ جائے یا نماز قضا ہو جائے، اور وہ نماز اگر ایام تشریق میں اگر قضا کر رہا ہے تو اس کو اس نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھنا ہے، اور اگر کوئی نماز پڑھ لیا اور تکبیر تشریق بھول گیا تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے، اب اس کی تو قضا نہیں۔ یہ مرد پر بھی ہے اور کس پر بھی ہے؟ عورتوں پہ بھی ہے، بات یاد رکھیں۔ عورتوں کو چاہیے اپنے گھروں میں جا کے کہیں، مسجد میں کیا اجتماعی عمل ہوتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد 20 لوگ ہوتے ہیں، اگر سب بھول جائے تو ایک آدھا تو یاد رکھتا ہے، وہ اگر زور سے پڑھے گا سب کو یاد آ جاتا ہے، سب مل کے پڑھتے ہیں۔ لیکن عورتوں کا مسئلہ ہے کہ گھروں میں نماز اکیلے پڑھتی ہے تو ان کو یاد نہیں رہتا ہے، انہیں چاہیے کہ ان دنوں میں تکبیر تشریق کاغذ پہ لکھ کے جس جگہ پہ نماز پڑھتی ہے سامنے کی دیوار پر اس کو کیا کر دیں؟ چپکا دیں، تاکہ سلام پھیرے تو اس کو دیکھ کر یاد آ جائے کہ میں تکبیر تشریق پڑھ رہا ہے۔ سب کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی